الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر الى آخر السورہ وقال في موضع آخر ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، حالات اور وقت اس بات کا تقاضا نہیں کرتے کہ لمبی بات کی جائے، لمبی گفتگو کی جائے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد شاکر صاحب دامت برکاتہم ہمارے بہت مخلص ساتھی، با اخلاق، ملنسار، اچھے مزاج کے انسان ہیں۔ انہوں نے مجھے حکم دیا تو میں ان کی دعوت پر آپ حضرات کے یہاں تشریف لایا، تو میں چاہتا ہوں کہ آج رات کی مناسبت سے ایک دو بات، اور کیونکہ قرآن کریم کی محفل ہے اس کی مناسبت سے بھی ایک دو بات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو سورت کا کچھ حصہ پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو اس رات میں نازل فرمایا، یعنی لیلۃ القدر میں۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں آپ نے فضائل اعمال کے اندر سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے بارے میں بتلا دیا گیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھلوا دیا گیا کہ وہ رات کون سی ہے، اس کی کیا کیا وجہ ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے فرمایا تھا کہ اگر لیلۃ القدر کو پانا ہے تو اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ آج الحمدللہ انہی راتوں میں سے ایک رات ہے 27ویں رات، اور ہو سکتا ہے کہ آج وہی لیلۃ القدر اور شب قدر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی برکات نصیب فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے سوالیہ طور پر بندوں سے پوچھا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ لوگوں جانتے بھی ہو شب قدر کسے کہتے ہیں؟ پھر اللہ نے اس کا جواب خود ہی دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے کہ جو ہزاروں مہینوں سے بھی افضل بہتر رات ہے۔ یعنی انسان کئی ہزار مہینے تک بھی اگر عبادت کرتا رہے، اللہ کے سامنے سجدے کرتا رہے، تب بھی انسان کو وہ ثواب نہیں مل پاتا جو اس ایک رات میں عبادت کرنے سے ثواب مل جاتا ہے۔ اس رات کو پانے کے لیے ہمارے اکابر اور بزرگان دین اعتکاف فرمایا کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ کسی کو شب قدر ملے نہ ملے، لیکن اعتکاف کرنے والے کو شب قدر ضرور ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف کرنے والا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عبادت میں لکھا جاتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ سو بھی رہا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ رات بہت بابرکت رات ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس کی قدر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی کا اعلان کریں، اور جب ہم یہ تمام چیزیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری سنے گا۔ اور یہ رمضان المبارک کی بالکل آخری ایام گزر رہے ہیں، یہ بھی جانے والے ہیں۔ پچھلے سال ہمارے ساتھ نہ جانے کتنے ساتھی تھے جو آج موجود نہیں ہیں، آئندہ سال میں نہ جانے کتنے کون سے ساتھی ہوں جو ہمارے پاس موجود بھی نہ ہوں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے
کہ ہو سکتا ہے ہمارا یہ آخری رمضان ہو، ہم اللہ کو راضی کر لیں، اس کو منا لیں تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ جی ہم نے تو بہت سارے گناہ کر لیے تو اللہ ہماری کہاں سنے گا، ایسا نہیں ہے۔ انسان چاہے کتنے بھی گناہ کر لے، لیکن اللہ کے سامنے جب ہاتھ پھیلا کر کے کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، سچے دل سے اللہ سے توبہ کی جائے۔ تو آج کی رات بہت بابرکت رات ہے، اپنے آپ کو بخشوانے کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی باتوں کو منوانے کی رات ہے، اللہ کے سامنے رونے کی رات ہے، گڑ گڑانے کی رات ہے۔ تو یہ رمضان المبارک اس کو خاص نسبت ہے قرآن کریم سے۔ آپ حضرات نے قرآن کریم سنا، ہمارے حضرت امام صاحب مولانا محمد شاکر صاحب نے قرآن کریم سنایا، سننے والے نے سنا، جہاں پر کوئی غلطی آئی تو اس کو بتلایا۔ یہ دنیا کی ایسی واحد کتاب ہے کہ جس کو مکمل حفظ کیا جاتا ہے اور باقاعدہ سنایا جاتا ہے، اور جس کے پڑھنے پر بھی اور جس کے سننے پر بھی ثواب ہے۔ ورنہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، کسی بھی کتاب کے نہ تو سننے پر ثواب ہے نہ پڑھنے پر ثواب ہے۔ اور دنیا کی جتنی بھی کتابیں آپ اٹھا کر کے پڑھ لیں، ایک مرتبہ انسان پڑھتا ہے، 2 مرتبہ پڑھتا ہے، 3 مرتبہ پڑھتا ہے، 4 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو اٹھا کر کے رکھ دیتا ہے کہ اس سے اکتا گیا ہوں۔ لیکن یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ انسان اس کو 1 مرتبہ پڑھ لے، 100 مرتبہ پڑھ لے، 1000 مرتبہ پڑھ لے، تب بھی اس سے دل نہیں اکتاتا۔ اور اللہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے، حافظ قرآن سے کہیں گے کہ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ، کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، تیری منزل اور تیرا آخری ٹھکانہ وہی ہے جہاں پر تو جا کر کے ٹھہرے گا۔ تو انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمیں ایسی کتاب مل گئی ہے۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ جی اس کو رٹنے سے کیا فائدہ، طوطے کی طرح انسان رٹ لیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں پاتا، تو کیا فائدہ ہے اس کے رٹنے سے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چاہے سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھ کر پڑھو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک حرف پر وہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہاں، اگر اس کو سمجھ کر پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم ایک انقلابی کتاب ہے، پوری دنیا کے اندر یہ قرآن کریم انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر کے اگر دیکھیں، قرآن کریم کی آمد سے پہلے، قرآن کریم کے نزول سے پہلے عربوں کا کیا حال تھا؟ دنیا ان کو جانتی نہیں تھی، دنیا ان کو مانتی تک نہیں تھی، اقوام عالم کے پلڑے میں ان کا کوئی بدل ہی نہیں تھا، دنیا ان کو پوچھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، پوری دنیا ان کو جاہل کہتی تھی اور ان کو کہتے تھے کہ یہ عرب کے بدو ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں۔ لیکن جب ان کے اندر قرآن کریم آیا تو قرآن کریم نے ان کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ کیا انقلاب برپا کیا قرآن کریم نے؟ وہ انقلاب برپا کیا کہ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو صدیق اکبر بن گیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے خطاب کا بیٹا عمر تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو فاروق اعظم بن گیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے عفان کا بیٹا عثمان تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو غنی اور ذی النورین بن گیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے ابو طالب کا بیٹا علی تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو حیدر کرار اور اسد اللہ بن گیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے عبداللہ ابن عباس تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو مفسر قرآن بن گیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے حبشے کا بلال تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو مؤذن رسول بن گیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے فارس کا سلمان تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو میرے سرکار نے فرما دیا کہ سلمان تو میرے خاندان کا ایک فرد ہے۔ تو یہ قرآن کریم ایسا عظیم الشان تحفہ ہے ہمارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انقلابی اور ایسا عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا ہے کہ اگر آج ہم اس پر عمل کر لیں اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں تو آج ہمارے لیے وہی عزت اور وہی قدر اور وہی منزلت، سب کچھ وہی ہو سکتا ہے جیسا کہ پہلے لوگوں کو ملا ہے۔ اور
آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہی صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے جگہ جگہ پر فرمایا ہے اولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، اولئک ھم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں، اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے صحابہ کرام کا تعارف فرمایا ہے۔ آج اگر ہم بھی قرآن کریم کو اپنے دامن میں لائیں گے اور قرآن کریم پر عمل کریں گے اور قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے اور قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور قرآن کریم کو دوسروں سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے وہی چیز ہوگی کہ جو شاعر کہتا ہے کہ وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے، وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے، جو تو جاگ جائے آج بھی وہی تخت ہے وہی تاج ہے۔ زیادہ دور نہیں جانے کی ضرورت ہے، آج بھی ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں، ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، ہم قرآن کریم کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، ہمارے لیے جو اسوہ اور نمونہ ہو وہ قرآن کریم ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے اور طریقے ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بہت نیک بخت بادشاہ گزرا ہے، ہارون رشید، اور اس کے دو بیٹے تھے، امین اور مامون۔ بادشاہ نے ان کو بہت پڑھایا، بہت لکھایا اور ان کی اچھی تربیت کی، اور ہارون رشید کے بعد جب ان کا دور آیا اور وہ بادشاہ بنے، ان کی بادشاہ اور ان کی سلطنت اس وقت بغداد پر ایسی تھی جیسے آج کے دور میں امریکہ، روس اور چین کو ملا کر کے ان کی پاور کو اکٹھا کیا جائے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے۔ تو اس وقت بغداد کی وہ حیثیت تھی جو آج ان تین ملکوں کو ملا کر کے ایک جگہ ان کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو امین اور مامون کا ایک معمول تھا کہ وہ سال میں ایک مرتبہ تمام مذاہب کے علماء کو اکٹھا کر کے ان کے مابین بحث و مباحثہ اور مناظرہ کرایا کرتے تھے، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ پتہ چل سکے کہ کون سا مذہب حق پر ہے، تاکہ ہر مذہب والے اپنے دلائل، اپنے براہین سے یہ ثابت کر سکیں کہ کس کا مذہب صحیح ہے، کس کا مذہب عمل کرنے کے لائق ہے۔ تو بادشاہ ہر سال یہ مباحثہ کرایا کرتا تھا، اور الگ الگ اسٹیج ہوا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کا اسٹیج ہے، یہ عیسائیوں کا اسٹیج ہے، یہ یہودیوں کا ہے، یہ پارسیوں کا ہے، یہ مجوسیوں کا ہے، سب کے اسٹیج الگ الگ ہوا کرتے تھے۔ سب اپنی تقریریں کیا کرتے تھے اور اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنے اپنے مذہب کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لمبی چوڑی تقریریں کیا کرتے تھے۔ سب تقریریں کر رہے تھے، بڑے بڑے علماء موجود تھے، لیکن ان میں جو عیسائی مناظر تھا وہ بہت چست اور چالاک تھا۔ وہ جب تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو جاتا تھا، سب اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیا کرتے تھے اور پورے مجمع کو اپنی طرف وہ ایسے مسحور کر لیا کرتا تھا، اب پورے مجمع کو اپنی طرف ایسے اکٹھا کر لیا کرتا تھا کہ پورا مجمع یہ سوچنے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا کہ آخر یہ کیا بول رہا ہے، اس کی زبان میں کیا چاشنی ہے، اس کی زبان میں کیا قوت ہے، کیا طاقت ہے کہ سب کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ پھر جو اسلام کے ترجمان تھے وہ اٹھتے تھے، وہ اس کو دباتے تھے، لیکن جب بھی اس کا نمبر آتا تھا وہ یہی ماحول پیدا کر دیا کرتا تھا۔ 3 دن تک یہ معاملہ چلا اور 3 دن تک وہ سب کے اوپر غالب رہا۔ 3 دن کے بعد جب معاملہ مکمل ہو گیا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام ہی حق ہے اور مذہب اسلام ہی ایسا مذہب ہے کہ جس کو اپنانا چاہیے، لیکن پھر بھی سب کے دلوں پر وہ عیسائی مناظر راج کر کے جانے لگا، تو امین اور مامون نے اس کو اکیلے اپنے کمرے میں بلایا اور بلا کر کے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اور آپ نے اپنے فن میں اتنی مہارت حاصل کی ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، پورا مجمع آپ کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے اور گویا کہ آپ پورے مجمع پر جادو کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کر لیں، آپ جو چاہیں گے میں وہ دوں گا، دنیا کی جو دولت آپ کہو گے میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ اگر آپ کہیں کہ مجھے آپ کی بادشاہت چاہیے
تو میں اپنی بادشاہت بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، بہت فائدہ ہوگا اسلام کو آپ سے۔ تو اس نے کہا نہیں جی، میں اسلام قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے نزدیک عیسائی مذہب ہی حق ہے، میں اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا بہت اچھا، چلے گئے۔ بادشاہ کو جو نذرانہ سب کو دینا تھا وہ نذرانہ دے دیا اور بات ٹل گئی، چلے گئے۔ اگلے سال پھر مناظرہ ہونا تھا، بحث و مباحثہ ہونا تھا۔ جب اگلے سال وہ سب آئے اور سب کے اسٹیج سجے، بادشاہ پورا خرچہ کیا کرتا تھا، تو دیکھا اسلام کے جو ترجمان تھے، مذہب اسلام کا جو ترجمان تھا، اس کا جو اسٹیج تھا، دیکھا کہ وہاں پر ایک نوجوان عالم قبہ اور جبہ پہنے ہوئے، دستار باندھے ہوئے، جب وہ بولنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سب پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہاں پر دوسرے علماء بھی موجود ہے مذہب اسلام کی طرف سے اس کی ترجمانی کرنے والے، لیکن ان کے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جب وہ بولتا ہے تو سب کو خاموش کر دیتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو سب کے اوپر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور جب دوسرے بولنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجوسی، عیسائی، پادری اور یہودی، سب کے سب ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات 3 دن تک چلی اور 3 دن کے بعد پھر وہی غالب رہا، تو پھر امین اور مامون نے اس کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 1 سال پہلے آپ عیسائی مناظر بن کر کے آئے تھے، آج آپ مذہب اسلام کے ترجمان بن کر کے آئے ہو۔ میں آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے اتنی رقم، اتنی دولت، یہاں تک کہ بادشاہ دینے کے لیے تیار تھا، تو آپ نے مذہب اسلام کو نہیں اپنایا۔ آج آپ نے مذہب اسلام کو اپنایا ہی نہیں بلکہ آپ اس کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو کسی نے مجھ سے بھی زیادہ دولت، شہرت اور عزت دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی کی دولت کی ضرورت نہیں تھی، نہ تو میں نے کسی کی کوئی دولت لی، نہ میں نے کسی سے کوئی پیسہ لیا، نہ میں نے کسی کو کوئی چیز لی۔ ہاں البتہ میں نے ایک کام کیا، جب سے آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ مذہب اسلام کو اپنا لو، تو میرے دل میں ایک کھٹکا پیدا ہوا تھا کہ میں آج سے اس بات کی تحقیق کروں گا کہ کون سا مذہب صحیح ہے۔ اور اسی وقت سے میں گیا اور جا کر کے میں نے سونے کے پانی سے ایک انجیل کے نسخے کو لکھا، اور انجیل کے نسخے کو لکھ کر کے میں عیسائی جو پادری تھا اس کے پاس گیا، ان کے کلیسا کے اندر، اور جا کر کے کہا کہ میں یہ انجیل لکھ کر کے اپنے ہاتھ سے لایا ہوں سونے کے پانی سے، آپ اگر اس کو قبول کر لیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو اس عیسائی پادری نے اس کو کھول کر کے دیکھا اور کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن اس مذہب اسلام کے ترجمان نے بتلایا کہ جو میں نے انجیل کو لکھا تو میں نے اس کے اندر پوری تبدیلی کی، یہاں کی آیت کو وہاں، وہاں کی آیت کو یہاں، اور یہاں کی بات وہاں، وہاں کی یہاں، جتنی میں اس کے اندر تبدیلی کر سکتا تھا اتنی تبدیلی میں نے اس کے اندر کی۔ اور اس عیسائی پادری نے اس کو فوراً قبول کر لیا، اور میرا محسن ہوا کہ آپ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا، اور اس کو جزدان میں لپیٹ کر کے اوپر رکھ دیا۔ میں وہاں سے واپس آیا اور پھر میں نے تورات کا ایک نسخہ لکھا سونے کے پانی سے ہی، اور اس کے اندر بھی میں نے خوب رد و بدل کی جتنی میں کر سکتا تھا، اور رد و بدل کر کے یہودی جو پادری تھا اس کے پاس گیا اور اس سے جا کر کے کہا کہ اگر آپ اس نسخے کو قبول کر لیں گے جو میں نے بہت محنت سے لکھا ہے، اس کے اندر بہت مہینوں کی محنت لگی ہے، اگر آپ اس کو قبول کر لیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور اللہ کے یہاں مجھے ہو سکتا ہے بہت درجات ملیں۔ تو اس یہودی پادری نے کہا کہ بہت اچھا، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ اس نے بھی یہی کیا، کھول کر دیکھا اور اس کو لپیٹ کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح زبور کے ساتھ اس نے معاملہ کیا، اس کو بھی سونے کے پانی سے لکھا، اس کے اندر بھی تبدیلی کی، اور اس کے جو مذہب کے ماننے والے تھے اس نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ پھر وہ امین اور مامون کو بتلا رہا ہے کہ میں نے قرآن کریم کو سونے کے پانی سے لکھا اور اس کے اندر بھی میں نے تبدیلی کی۔ تبت یدا کے بعد میں نے جو صورت آنی چاہیے تھی وہ نہیں لکھی، جتنی تبدیلی میں کر سکتا تھا میں نے کی۔ قل ہو اللہ کے بعد میں نے تبت یدا لکھی،
اور قل اعوذ برب الفلق کے بعد میں نے اور دوسری صورتیں جو ہو سکتی تھی وہ لکھی. جتنی تبدیلی میں کر سکتا تھا میں نے کی، اور اس کو لکھ کر کے میں بغداد کی جامع مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچا اور جا کر کے کہا کہ میں یہ نسخہ لکھ کر کے لایا ہوں قرآن کریم کا، اگر آپ اس کو قبول کر لیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے صلے میں جنت عطا فرما دیں. تو امام صاحب نے اس کو لیا اور کھول کر کے دیکھا، ایک جگہ سے پڑھا وہاں تبدیلی، دوسری جگہ سے کھول کر کے دیکھا وہاں تبدیلی، جتنی جگہ سے کھول کر کے پڑھتے جا رہے ہیں اس کے اندر تبدیلی ہی تبدیلی نظر آئی. تو امام صاحب نے کہا کہ یہ قرآن کریم وہ قرآن نہیں ہے کہ جو جبرائیل کے واسطے سے اللہ کے نبی تک پہنچا اور پھر وہاں سے ہم تک پہنچا ہے، یہ وہ قرآن کریم نہیں ہے، اس کے اندر تو تم نے تبدیلی کی ہے. کہاں سے قرآن کریم لائے ہو تم اٹھا کر کے؟ لے جاؤ اس کو. وہاں سے اس قرآن کریم کے نسخے کو لے کر کے واپس آ گیا اور وہ کسی اور امام صاحب کے پاس پہنچا، وہاں بھی اس کی یہی حالت ہوئی. پھر ایک عام مسلمان کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں قرآن کریم کا نسخہ لایا ہوں جو سونے کے پانی سے میں نے کئی مہینوں کی انتھک محنت کے بعد لکھا ہے، اگر آپ اس کو قبول کر لیں گے تو میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہوگی. تو اس نے بھی کھول کر کے دیکھا اور کہا کہ بھئی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اس کو کسی سے پڑھوا کر کے نہ دیکھ لوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کو پڑھوا کر کے دیکھوں گا پڑھے لکھے سے. تو وہ کسی عالم کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ یہ قرآن کریم سونے کے پانی سے یہ عالم لکھ کر کے لائے ہیں، دیکھنا ذرا کیسا ہے. تو ان عالم نے پڑھ کر کے بتلایا کہ بھئی اس قرآن کریم کے اندر تو اس نے بہت تبدیلی کر رکھی ہے، یہ کہاں سے لائے ہیں قرآن؟ تو شور مچ گیا. ایک آدمی کے اندر بات پہنچی، 2 4 5 10 کے اندر جب یہ بات پہنچی تو سب کی طرف سے آواز آئی کہ کہاں سے آ گیا ہے، اس کو پکڑو مارو، اس کو جان سے مارو. کہاں سے آیا ہے ایسا انسان کہ جس نے قرآن کریم کے اندر تبدیلی کر دی ہے؟ تو امین کو وہ اسلام کا ترجمان بتلا رہا ہے کہ میں اپنی جان چھڑا کر کے کسی طریقے سے وہاں سے بھاگا اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ مذہب اسلام ہی ایسا مذہب ہے کہ جو صحیح اور ثابت ہے. پھر اس واقعے کے بعد جو بغداد کے قاضی تھے وہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں اس وقت جو محدث تھے سفیان ابن عیینہ، ان سے واقعہ بتلایا اور کہا کہ بغداد کے اندر ایسا واقعہ پیش آیا، پوری حقیقت بتلائی جو میں نے آپ کو بتلائی. تو سفیان ابن عیینہ نے ان کو جواب دیا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ قرآن کریم کے علاوہ اللہ نے جتنی کتابوں کو دنیا پر ان کے نبیوں پر اور ان کی قوموں پر اتارا ہے، تو اللہ نے اتارنے کے بعد یہ کہا ہے کہ میں نے ان کتابوں کو اتار دیا، ان کتابوں کو دے دیا، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے. لیکن اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اس وجہ سے یہ قرآن کریم جیسا 1400 سال پہلے اللہ کے نبی پر نازل ہوا تھا، آج بھی من وعن ایسا ہی محفوظ ہے، آج بھی ایسا ہی محفوظ ہے. نہ اس کے اندر ایک حرف کی زیادتی ہو سکتی ہے، نہ اس کے اندر ایک حرف کی کمی ہو سکتی ہے، نہ اس کے اندر ایک نقطے کی کمی ہو سکتی ہے، نہ اس کے اندر ایک زبر زیر پیش کی بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا جو وعدہ، اس کی حفاظت کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ ان حفاظ کرام کو بنایا ہے. یہ حفاظ 14 15 سال کے جو آپ حضرات کے سامنے ہوتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں، پھر اس کو سناتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حفاظت قرآن کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے تو میں تمہارے اندر ایسی قوم کو پیدا کروں گا جو تم سے بہتر میری عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جس جگہ کے مسلمان قرآن پڑھ سکتے ہوں پھر بھی وہ قرآن نہ پڑھیں، جس جگہ کے مسلمان نماز پڑھ سکتے ہوں
پھر بھی وہ نماز نہ پڑھیں، جس جگہ کے مسلمان روزہ رکھ سکتے ہوں پھر بھی روزہ نہ رکھیں، جس جگہ کے مسلمان تراویح پڑھ سکتے ہوں پھر بھی تراویح نہ پڑھیں، جس جگہ کے مسلمان زکوٰۃ ادا کر سکتے ہوں پھر بھی زکوٰۃ ادا نہ کریں، جس جگہ کے مسلمان حج ادا کر سکتے ہوں، اللہ نے ان کے اوپر حج فرض کیا ہو پھر بھی حج ادا نہ کریں، جس جگہ کے مسلمان اسلامی احکامات پر عمل کر سکتے ہوں پھر بھی وہ عمل نہ کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر وہ حالات لاتا ہے کہ اگر وہ چاہتے بھی ہیں تو پھر نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے حالات ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اعلان ہوتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہ آئے۔ ہمارے سامنے وہی حالات ہیں، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ اللہ نے جب ہمیں موقع دیا تھا تب تو ہم نے وہ کام نہیں کیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر وہ حالات لے آیا کہ اگر ہم کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اب بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے گناہوں کی معافی کا اعلان کریں، اب بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور اللہ سے معافی طلب کریں اور کہیں کہ اللہ جتنا ہو چکا بس اب معافی چاہتے ہیں، بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو انشاءاللہ ضرور معاف کرے گا۔ اور ایک چھوٹی سی بات 1-2 منٹ میں اور کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، جو موضوع سے متعلق تو نہیں ہے لیکن بہرحال بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہمارے اکابر علماء، ہمارے اساتذہ جو دن رات محنت کر کے بچوں کو اس لائق کرتے ہیں کہ جو یہاں پر آ کر کے تراویح پڑھاتے ہیں، قرآن کریم کو سناتے ہیں، یہ انتھک محنت کرتے ہیں اور انتھک محنت کے بعد اس کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ قرآن کریم سنا سکے، قرآن کریم سن سکے۔ تو یہ جو ہمارے علماء اور اساتذہ اور مساجد کے جو ائمہ ہوتے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ان کی قدر کریں، غنیمت جانیں۔ یہ جیسے بھی ہیں کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقرر کر رکھا ہے۔ جب ہم نے ان کو اپنا اساتذہ، جب ہم نے ان کو اپنا امام مان لیا ہے تو پھر ان کو امام کی حیثیت دینی چاہیے، ان کو امام والے عزت ہی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ان کے ساتھ بد سلوکی کریں۔ اگر بد سلوکی کریں گے، ہمارے اکابر فرما رہے ہیں آج کل کہ یہ جو حالات آ رہے ہیں ان حالات کے آنے کی اور بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، من جملہ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے اکابر علماء اور اپنے ائمہ کی قدردانی نہیں کی، ان کی ناقدری کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر یہ حالات لے آیا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، جہاں بھی جا رہا ہوں اپنی ٹوٹی پھوٹی بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے اکابر علماء، اپنے اساتذہ، پڑھنے والے، پڑھانے والے اور اپنے ائمہ کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں۔ جیسے بھی مالی اعتبار سے بھی، باتوں کے ذریعے سے بھی، اگر ہم ان کے لیے کوئی غلط بات، اگر ہم ان کے لیے کوئی پیسہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی اچھا لفظ کہیں۔ کوئی اگر ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہے تو یہ تو کہہ ہی سکتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، پھر آ کر کے ان سے الگ ملاقات کریں اور کہیں کہ آپ کے بارے میں ہم نے ایسا سنا ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے۔ سب چیزیں حل ہو سکتی ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ کم سے کم جیسے ہم اپنے بچے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ اس کی تمام برائیوں پر ہم پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم یہی معاملہ اپنے امام صاحب کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ معاملہ بہت اچھا ہوگا۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، انسان ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ تو آخری یہ گزارش ہے، امید ہے کہ اس گزارش پر آپ سب عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔